میرے دوستو، نماز کے احکامات اور مسائل تو بہت زیادہ ہیں۔ اس وقت میں جس چیز کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے حسن نماز۔ نماز کو سجا کے، بنا کے، سنوار کے، تحمل سے، آداب کے ساتھ ادا کرنا۔ آتا ہے کہ جو شخص نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، یعنی رکوع و سجود کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، تحمل کے ساتھ، وقار کے ساتھ، تو نماز اس کو دعا دیتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے سنوارا، اللہ تیری دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ لیکن دوسری صورت میں جو شخص نماز کو آداب کے بغیر پڑھتا ہے، جیسے کوئی بیزار، کوئی آوازار، بس جیسے کوئی ایک روٹین ہے، بس نماز پڑھنی ہے، ٹھونگے مارنی ہے، رکوع میں گئے، اٹھے، فٹافٹ سجدے میں چلے گئے، سجدے سے اٹھے، فٹافٹ دوسرے سجدے میں چلے گئے، تو فرمایا ایسی نمازیں کالے کپڑے میں لپیٹ کر انسان کے منہ پہ دے ماری جائیں گی۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ نماز پھر انسان کو بد دعا دیتی ہے کہ جا، جیسے تو نے میرا ستیہ ناس کیا، جیسے تو نے میری بے اکرامی کی، تیری زندگی بھی اسی طرح سے الجھ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرے دوستو کہ ماشاءاللہ بے شمار لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نمازی ہیں، جیسے بھی ہیں، جس طرح بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں تبدیلی نظر نہیں آئے گی، ان کی زندگیوں میں وحشت نظر آئے گی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام اس انداز سے نہیں کیا جاتا جیسے کرنا چاہیے، آداب کے ساتھ۔ اور بھئی ہم نے زندگی میں ساری چیزوں کو سیکھا، سب چیزوں کو سیکھا، بچپن سے لے کے، پریپ سے لے کے، اور کہاں تک ہم لوگ گئے، اور نماز کو تو ہم نے سیکھا ہی نہیں نا، اس کی تو ہم نے کوئی ٹینشن ہی نہیں لی۔ بھائی ادھر ادھر سے پتہ چلا، رکوع سجدے، اور چلو جی اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ نماز بھی سیکھی جاتی تھی، پہلے اللہ والے نماز سکھاتے تھے، کس طرح سے ہاتھ باندھنے ہیں، نگاہیں کہاں پہ ہوں گی، کس طرح سے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے۔ آج تو ان باتوں کا تذکرہ ہی نہیں ہے، تبھی تو ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے اندر وہ وحشت ہے، ہمارے اندر وہ سکون کا عالم نہیں ہے، اور جو نماز کی خیرات اور برکات تھیں ان سے ہم محروم ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، کسی کے پاس بیٹھ کے، کسی جاننے والے کے پاس بیٹھ کے نماز کو سیکھیں، اس کی پریکٹس کریں کہ کس طرح سے نماز ادا کرنی ہے، تاکہ ہماری نماز ہمیں دعا دینے والی بنے۔